آزادی اور اس کے تقاضوں کو سورہ نور کی آیت نمبر 55 کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ سورہ نور مدنی سورت ہے اور اس آیت کے اصلاً مصداق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ہیں، لیکن طبعاً یہ ہمارے متعلق بھی بہت کچھ کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی لیے اس آیت کا جو ترجمہ، اس آیت کا جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں۔ میں دوستو ایک مرتبہ پھر آپ سے کہوں گا، 78 سال پہلے کے متحدہ ہندوستان میں اترے اور ان تمام لوگوں کے سینوں میں جھانکنے کی کوشش کریں کہ جو نعرہ لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، واللہ ان کے سینے ایمان سے بھرے ہوئے ملیں گے، آپ کو عمل صالح سے لبریز ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ برٹش کی طرف سے ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی جی کی تجویز پر قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ پیش کی تھی، لیکن قائد اعظم نے متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے سے انکار کر دیا تھا کہ جناب مجھے تو صرف پاکستان چاہیے۔ کانگریس نے قیام پاکستان کی تحریک آزادی کو روکنے کے لیے شدھی، سنگٹن، آریہ سماج کی تحریکیں چلائیں، ناکام ہوئیں۔ کانگریس نے ہندوستان کے اندر قیام پاکستان کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو کھڑا کر دیا۔ ایک بہت بڑا نام ہے ابوالکلام آزاد کا، نابغہ روزگار شخصیت ہے وہ، لیکن وہ بھی کانگریس کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی اس تحریک کو روکنے کے در پہ تھے۔ کانگریس نے پوری کوشش کی مسلمان نمائندہ جماعتوں کو قیام پاکستان کے لیے روکا جائے، یعنی جو مسلمانوں کی جماعتیں نمائندگی رکھتی تھی ہندوستان کے اندر، ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ قیام پاکستان کو روکیں۔ اس میں مجلس احرار کا نام آتا ہے، جمعیت علماء ہند کا نام آتا ہے، آل انڈیا مومن کانفرنس کا نام آتا ہے، آل انڈیا شیعہ کانفرنس کا نام آتا ہے، جمعیت اہل حدیث کا نام آتا ہے، خدائی خدمت گار۔ یہ ساری تنظیمیں وہ تھیں جو کانگریس نے کھڑی کی تھی، مسلمانوں کی نمائندہ تھیں، اور ان کا کام یہ تھا کہ مسلم لیگ کے پر اور بازو کاٹے جائیں، قیام پاکستان کا راستہ روکا جائے، لیکن کچھ ہو نہیں سکا۔ وجہ کیا تھی؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اگر تمہارے پاس مطلوب ایمان موجود ہے، اگر تمہارے پاس اس ایمان کا عمل موجود ہے، تو پھر کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کے نام سے بڑی کوئی طاقت ہے؟ ختم نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی طاقت موجود ہے؟ قرآن سے بڑی کوئی طاقت موجود ہے؟ نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اب اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان اور صاحب عمل لوگوں سے وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح زمین کی نیابت دے گا جس طرح اس نے پچھلے لوگوں کو زمین کی نیابت دی۔ اب اللہ رب العالمین نے 7,96,096 مربع کلومیٹر کا جغرافیائی رقبہ پاکستان کے نام سے ہمیں دے دیا۔ ہم چاہتے تو اس پاکستان کو ایک مثالی اور آئیڈیل
ریاست بنا سکتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ ہمیں قومی اور ملی مفادات سے دلچسپی کم تھی، ہمیں اپنے ذاتی مفادات سے دلچسپی زیادہ رہی۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اسی لیے میں فخر کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے یہاں گفتگو کر رہا ہوں۔ عام پاکستانی کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو دکھائی دے گا ہر پاکستانی ہونے پر فخر کیا کرتا ہے۔ جن مسائل سے ہم دوچار ہیں یا جن مسائل کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کا قصور نہ پاکستان ہے اور نہ اس کا قصوروار 14 اگست ہے۔ جو ہیں انہیں سب جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کی نیابت بالکل اسی طرح ہمارے حوالے کی جس طرح پچھلے لوگوں کو زمین کا نائب اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اللہ رب العالمین صاحب ایمان، صاحب عمل لوگوں کو ریاست کی نیابت دینے کے بعد ان کے دین کو اس طرح مضبوط کر دے گا، یا ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دے گا جو دین اللہ رب العالمین نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ دیکھیں 14 اگست ہے، 1947 عیسوی ہے، 27 رمضان المبارک ہے، 1366 ہجری ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے نقشے پر پاکستان نامی ایک ملک ہمیں بنا کر دے دیا۔ ہم چاہتے تو ایمان کی لیبارٹری سے بنا سکتے تھے، ہم چاہتے تو عمل صالح کی تجربہ گاہ اسے بنا سکتے تھے۔ اگر دوست ناراض نہ ہو، سخت بات کہنے کی اجازت دیں تو کہہ دوں، اس ملک پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو چیز سب سے زیادہ بے رحمانہ استعمال ہوئی ہے وہ ہے مذہب۔ اس مذہب کا نام استعمال کر کے ہمیں بانٹا گیا، اس مذہب کا نام لے کے ہمیں تقسیم کیا گیا، اس مذہب کا نام لے کر ہمیں لڑوایا گیا، اس مذہب کا نام لے کر ہمیں لہولان کروایا گیا، مذہب کارڈ استعمال کیا گیا۔ جب تک ہم پاکستانی مسلمان اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ مذہب اسلام یہ کوئی اندھی بہری تقریروں کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام کوئی جذباتی نعروں کا نام نہیں ہے، مذہب اسلام اللہ رب العالمین کی فکر کا نام ہے، مذہب اسلام اللہ رب العالمین کے شعور کی شعاع کا نام ہے۔ اللہ کے بندو، یہ امن کا نام ہے، انسانیت کا نام ہے، ہماری زبانوں کو لگام دینے کا نام ہے۔ مذہب اسلام سکون کا نام ہے، قرار کا نام ہے، اطمینان کا نام ہے۔ لیکن سب سے زیادہ بے رحمانہ طور پر پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں جو کارڈ استعمال ہوا ہے وہ مذہب ہوا ہے۔ یعنی عمل کے میدان میں ہم پاکستان کو مثالی ملک نہیں بنا سکے، ہاں جذباتی تقریروں اور جذباتی نعروں کے معاملے میں پاکستان 56-57 اسلامی ریاستوں میں ٹاپ آف دی لسٹ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ صاحب عمل، صاحب ایمان لوگوں کو جو ریاست ہم دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ ان کے لیے اس دین کو مضبوط کر دیں جو دین ہم نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ صاحب عمل، صاحب ایمان لوگوں کو جب اللہ رب العالمین زمین کی نیابت دے دیتا ہے تو ان کے حالت خوف کو حالت امن سے بدل دیتا ہے۔ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہم حالت امن میں ہیں۔ آپ 48 کی جنگ دیکھیں، آپ 65 کی جنگ دیکھ لیں، ابھی مئی 2025 آپریشن بنیاد مرصوص دیکھ لیں۔ آپریشن بنیاد مرصوص سے پہلے ہم پاکستانیوں کو ایک جھٹکا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، ہمیں پاکستان کے خلاف ورغلانے کی کوشش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا سوشل میڈیا کی طاقت استعمال کر کے جناب مطالعہ پاکستان میں جو کچھ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے غلط پڑھایا جا رہا ہے۔ 65 کی جنگ ہم نے خود اس کا آغاز کیا تھا اور فلاں یہ کچھ ہوا تھا، لیکن مئی 2025 میں آپریشن بنیاد مرصوص نے آنکھیں کھول دی
کہ مطالعہ پاکستان میں جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا وہ برحق ہے، وہ سچ ہے. اور یقین جانیے آپریشن بنیاد مرصوص کے بعد دنیا نے پاکستان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے. یہی وجہ ہے کہ فوجی ترجمان ڈائریکٹر ISPR نے اس سال جو 14 اگست منائی ہے اس کے ساتھ مارکہ حق کو ٹچ کر دیا ہے. اور ہم تمام پاکستانیوں کو اس بات پر فخر ہے ماشاءاللہ کہ ہماری جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں. لیکن یہاں ایک بات کہتا جاؤں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے دوست، جغرافیائی سرحدیں ہماری محفوظ ہیں، خدا را نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ دی جائے. کل 78واں یوم آزادی تھا پاکستان کا. ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو دیکھا، نسل نو کو دیکھا، انہوں نے جس بے شعوری کے انداز میں جشن آزادی منایا، ایسا محسوس ہوا کہ پوری پاکستانی قوم ذہنی طور پہ مفلوج ہو چکی ہے. ناچ گانا تھا، ڈھول تھا، باجے تھے، سائلنسر نکلی ہوئی موٹر سائیکلیں تھیں، بس یہ ہنگامہ آرائی ہم نے دیکھی. یعنی کہیں بھی فکر نظر نہیں آئی، کہیں بھی شعور ہمیں نظر نہیں آیا. اور اس کی وجہ ہے دوست جس پر توجہ دیں ہم سب، پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں سیاست کاروبار. اسی لیے ہم پاکستانیوں کے بنیادی مسئلے حل نہیں ہوتے. یعنی 78 سال سے بالٹی ہمارے ہاتھ میں پانی لینے کے لیے، 78 سال سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس کی لوڈ شیڈنگ. تو جو بنیادی ضروریات کی چیزیں ہمیں نہیں ملی ہیں اس کی وجہ سیاست کاروبار، شعور جو ہمیں نہیں مل سکا. تعلیم کاروبار ہے نا دوست. پاکستان کے اندر بھیانک رویہ ہے، واللہ 99.9% پاکستان کے اندر تعلیم ٹوٹل کاروبار ہے. پیسہ ہے تو شاید کچھ حاصل کر لیں گے آپ، پیسہ نہیں ہے تو جاہل رکھے اپنے بچوں کو. یعنی لوگوں کے پاس سکت نہیں ہے کہ وہ 2000 روپے خرچ کر کے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دلا سکیں. پیلے اسکولوں میں بھیجیں تو وہاں جاہل کے جاہل رہتے ہیں، بلکہ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں. تعلیم کاروبار تو قوم تو ذہنی طور پہ مفلوج ہوگی. پھر صحت بھی کاروبار، پوری قوم بیمار کر دی گئی. تو ٹھیک ہے ہماری جغرافیائی سرحدیں محفوظ ہیں اور ہمیں مارکہ حق پر بھی فخر ہے، آپریشن بنیاد مرصوص پر بھی فخر ہے، لیکن توجہ خدا را کچھ نظریاتی سرحدوں کی طرف بھی دی جائے.